بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی فضیلت، واقعہ سفر معراج اور واقعہ اسراء۔ السلام علیکم ناظرین۔ سورہ بنی اسرائیل میں 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ کیونکہ یہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی، لہٰذا یہ مکی صورت ہے۔ اس مبارک صورت کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں اس چیز کا خاص ذکر ہے۔ اسراء بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک کے سفر کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اس صورت کے شروع میں واقعہ معراج کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ جب مسلمان مکہ مکرمہ میں شدید مشکلات کا شکار تھے، یہ ایک بہت عظیم معجزہ ہے جو اللہ پاک کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی، حوصلہ افزائی اور آپ کے بلند مقام میں مزید اضافے کے لیے عطا فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روح اور جسم کے ساتھ ایک طویل سفر کرایا، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ واقعہ معراج کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ اسراء یعنی زمینی سفر اور دوسرا حصہ معراج یعنی آسمانی سفر ہے۔ سفر معراج کا واقعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اور ایک دوسری روایت کے مطابق حتیم کعبہ میں بیداری اور خواب کی درمیانی حالت میں تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو خواب سے بیدار کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو زمزم کے کنویں میں لے گئے، وہاں آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھو کر اسے ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو اس کی جگہ رکھ کر درست کر دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق کی سواری پیش فرمائی۔ براق قد میں گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ وہ اتنا تیز رفتار تھا کہ اس کا ہر قدم وہاں پڑتا تھا جہاں نگاہ کی آخری حد ہوتی تھی۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا فاصلہ 1240 کلومیٹر ہے، جو اس زمانے میں اونٹ پر 1 مہینے میں طے ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے قلیل حصے میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس اور وہاں سے واپس مکہ تک کا یہ سفر کرایا گیا۔ واقعہ اسراء۔ اس زمینی سفر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ سفر کے دوران 4 مقامات پر کچھ دیر آرام فرمایا گیا۔ پہلا قیام مدینہ منورہ میں کیا۔ اس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ آپ جلد ہی اس سرزمین میں ہجرت فرمانے والے ہیں۔ دوسرا قیام طور پہاڑ پر کیا، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کلام فرمایا تھا۔ تیسرا قیام بیت اللحم پر کیا، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ چوتھا قیام مسجد اقصیٰ پر کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمینی سفر کی آخری منزل تھی۔ مسجد اقصیٰ کرۂ ارض پر مسلمانوں کا تیسرا مقدس مقام ہے۔ اس کو احادیث اور تاریخ میں بیت المقدس کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ مسجد اقصیٰ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق سے اتر گئے اور براق کو اس کھونٹے سے باندھ دیا جس سے انبیاء کرام علیہ السلام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہوئے تو دیکھا تمام انبیاء کرام علیہ السلام جمع ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امامت کے لیے آپ کو سب سے آگے بڑھایا، جہاں آپ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرماتے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام الانبیاء کا اعزاز پایا۔ یہاں آپ کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 پیالے پیش فرمائے، ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب تھی۔ آپ نے دودھ والا پیالہ لے لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرت کو پسند فرمایا، اگر آپ شراب والا پیالہ پسند فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مسجد اقصیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ایک نورانی سیڑھی معراج کے ذریعے آسمان پر چڑھے۔ معراج وہ سیڑھی ہے جس سے فرشتے آسمانوں پر چڑھتے اور اترتے ہیں۔ آپ نے 7 آسمانوں کی سیر کی۔ ہر آسمان پر فرشتوں نے آپ کو مرحبا یعنی خوش آمدید کہتے ہوئے آپ کا استقبال کیا۔ 7 آسمانوں پر آپ کی ملاقات مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوئی۔ سب انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحبا کہتے ہوئے خوش آمدید کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ ناظرین، ہمارے روحانی سینٹر میں سورہ بنی اسرائیل کے تعویذات بھی خاص روحانی کلیات کے تحت تیار کیے گئے ہیں۔ اگر آپ بھی مشکلات زندگی سے فوری نجات کے لیے سورہ بنی اسرائیل کا تعویذ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیے گئے فون نمبرز پر رابطہ کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔